سورہ انعام شریف ان تمام صورتوں کے بعد یہ پہلی صورت ہے جو مکی ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ ساری کی ساری صورتیں مدنی تھیں اور یہ مکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں جو ماحول بیان کیا گیا سورہ انعام شریف کے اندر وہ مکہ مکرمہ کا بالکل اسلام کا ایک دم ابتدائی حصہ ہے، ابتدائی دور۔ اسی لیے اس پوری صورت کے اندر جس چیز پر فوکس کیا گیا ہے اس میں موسٹلی 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسرے قیامت، اس کا بڑا خصوصی ذکر کیا گیا اس صورت کے اندر۔ اور پھر تھوڑا سا تاریخی پس منظر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بیان کیا گیا اس کے اندر۔ اسی لیے دیکھیں اس کی صورت جو شروعات ہے وہ بالکل ذہن کو اٹریکٹ کر رہی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں ثابت ہیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکی اور نور اس میں کر دیا۔ تو یہ بحث چلی یہاں سے اللہ تعالیٰ کی خلاقیت اور اس کی توحید مسلسل چلی گئی ہے، ایک دم یہ یعنی ثلث تک بھی بحث چلی گئی ہے، اور اس میں جگہ جگہ مشرکین کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ یہ بتاؤ اگر اچانک قیامت آ جائے اور اللہ کا عذاب آ جائے تو وہ غیر اللہ جن کو تم عبادت کرتے ہو جن کی، کیا تم کو بچا سکیں گے؟ وہ اگر بچا سکیں گے سچے ہو تو لاؤ۔ یہ انداز بالکل اختیار کیا گیا ہے۔ اسی درمیان میں رب کریم کی خلاقیت ہی کے حوالے سے کہ وہی سب کچھ ہے، ساری کائنات اس کی ہے، ہر علم اسی کا ہے، غیب اسی کو ہے، یعنی جتنے بھی ذہن کو کنونس کرنے والے پہلو تھے وہ سب اس صورت کے اندر بیان فرما دیے گئے ہیں۔ پھر آگے چلنے کے بعد اسلامی تاریخ کا ایک بڑا دلگداز منظر قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب سے اس بات کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ ان کو ان کی رب کی طرف اٹھایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ ولی ہوگا نہ شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اب اس کے بعد اس آیت کو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔
کا واقعہ یہ ہے کہ کیونکہ اسلام ابھی نیا پھیل رہا ہے، صحابہ کرام غربت و افلاس کی زندگی گزارنے والے غریب، یوں ہی اسلام کی شروعات ہی غریبوں میں ہوئی ہے۔ غریب قسم کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ تو بڑے بڑے جو مشرک تھے ان کی ایک ڈیمانڈ ہوئی کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے پاس آگے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں نا، ان کے بدن سے بو آتی ہے، شاور نہیں لیتے ہیں، پھٹے پرانے ان کے کپڑے ہیں، اگر دور کر دیجئے نا تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھ کر کے آپ کی بات سنیں گے۔ یہ ان لوگوں نے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے حوالے سے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے جس سے اسلام کا فائدہ ہوتا۔ حضور نے ارادہ فرما لیا کہ کچھ دیر کے لیے ان کو دور کر دیا جائے، یہ بڑے لوگ ہیں، اگر یہ اسلام قبول کریں گے تو ان کے زیر اثر جو ہوں گے وہ خود بخود اسلام قبول کر لیں گے۔ مگر رب کریم نے منع فرما دیا، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ یعنی اس اسلوب کو میں اگر تجزیہ کروں، انالیسس کروں اس کو بلاغت کی حیثیت سے، تو روح تازہ ہو جائے یقین کی۔ یہ جو تمہارے گرد مصطفیٰ بیٹھ رہے ہیں نا، یہ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کو بلانے والے ہیں۔ یریدون وجہہ، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور کچھ دنیاوی غرض ان کی نہیں، کوئی دنیاوی غرض ان کی نہیں، یہ خالص اللہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں بس۔ سبحان اللہ۔ جب اتنے مخلص لوگ ہیں، ان کو آپ دور کریں گے؟ لا تطرد، ان کو دور نہ کیجیے گا۔ یہ بے ایمان قسم کے لوگ، یہ مقصد ان کا صرف یہی ہے کہ تاکہ ہم تو قریب آئیں گے نہیں، جو قریب ہیں ان کو بھی دور کر دیا جائے۔ اسی مفہوم کو سورہ کہف شریف کے اندر بیان فرمایا گیا، بالکل سیم ہی مفہوم۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے قریب رکھا اور ان کی طرف سے نظر پھیر لی، تم اگر اسلام قبول کرنا چاہتے ہو قبول کرو، رہ گئی بات یہ کہ ہم ان کو دور کر کے پھر تم کو قریب کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد صاحب آگے چلنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک، یہ خاص سورہ انعام شریف ہے وہ سورت کہ جس کے اندر ایک ساتھ بہت سارے نبیوں کو اور رسولوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی سرح، وہ وحی لکھا کرتا تھا حضور کی، جو وحی اترتی تھی اس کو لکھتا تھا۔ تو ایک دن کچھ وحی اتری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا دیا۔ تو اتفاق یہ ہے کہ اس نے جو حصہ حضور نے لکھوایا تھا وہ تو لکھ ہی دیا، اور جو ابھی لکھوانے جا رہے تھے حضور کے کہنے سے پہلے اس نے اس کو کمپلیٹ کر دیا۔ اللہ۔ سمجھا نا؟ تو اس کو یہ خناس سوال ہو گیا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے۔ اللہ۔ یہ ہے کہ آیت ابھی کمپلیٹ رسول نے بتائی بھی نہیں اور میں نے اس سے پہلے اس کو پورا لکھ دیا، تو یقیناً میرے اوپر وحی کی کیفیت ہے نا؟ تو قرآن نے پھر اس کی تردید کر دی۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي ولم يوحى اليه شيء، اس سے بڑا جھوٹ باندھنے والا ظالم کون، جس کے اوپر کوئی وحی نہیں ہوتی ہے اور کہتا ہے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ پھر وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا۔
لیکن قسمت اس کی اچھی تھی، فتح مکہ سے پہلے دوبارہ پھر اسلام لایا۔ سبحان اللہ۔ قسمت اچھی تھی، بہرحال صحابی رسول میں شامل ہیں وہ، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے ہوتے اللہ اکبر۔ اور یہ میرا یہ ہے، اگر اللہ کے رسول پردہ فرما گئے ہوتے اور پھر وہ شخص دوبارہ اسلام قبول کرتا، اسلام تو مل جاتا اس کو، لیکن صحابیت بدل جاتی۔ صحابیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔